بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مسئلہ، باغ فدق۔ نوٹ: محترم ناظرین، اس ویڈیو میں تحریر سے حوالہ جات نہیں دے رہا سوائے قرآنی آیات کے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کتابوں اور ابواب کے طویل نام پڑھنے سے ویڈیو کا دورانیہ بڑھ رہا تھا اور آڈیو کی روانی متاثر ہو رہی تھی۔ اب اسکرپٹ مختصر، جاندار اور ناظرین کے لیے سمجھنے میں آسان ہو گیا ہے، جبکہ تحریر کی علمی حیثیت کے لیے قرآنی حوالے برقرار رکھے گئے ہیں۔ اس تحریر کے تمام تفصیلی اور مستند حوالہ جات مصنف کی مشہور کتاب خلافت و ملوکیت میں موجود ہیں، وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سوال: باغ فدق کے مسئلے پر آپ کی تحقیق کیا ہے؟ اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا گیا۔ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق نہ دینا خلیفہ اول و دوم کے لیے درست تھا؟ جواب: باغ فدق کے مسئلے پر بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت کوئی ذاتی جائیداد تھی بھی جس میں وراثت چل سکتی؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کا منصب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وقت دین کی دعوت کے کام پر صرف ہونے لگا تھا اور تجارت کا کاروبار بند ہو چکا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جب تک قیام رہا، اس سرمایہ پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلے کا بچا ہوا موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو گویا سب کچھ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی تنگی اور غریبی کے ساتھ گزرا۔ پھر جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت، جنگ میں حاصل ہونے والے مال میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ جس قدر مناسب سمجھیں اور ضرورت محسوس فرمائیں اپنی ذات پر اور اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں پر اس حصے میں سے خرچ کر لیا کریں۔ باقی حصہ اللہ کے کام ہے اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کی دیکھ بھال میں خرچ فرمائیں۔ اور جان رکھو جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورہ الانفال۔ یہ پہلا ذریعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کے لیے عطا کیا گیا۔ مال فے یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا مال، اور فدق کی آمدنی۔ اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودی قبیلے بنی النضیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی اور وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر شہر سے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: اور جو کچھ لوٹایا، مال فے دیا اللہ نے ان سے اپنے رسول پر، تو نہیں دوڑائے تم نے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں کے لوگوں سے، تو وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ سورۃ الحشر۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اموال، جائیدادوں اور علاقوں کو جو براہ راست جنگ کے بغیر بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبدبے سے فتح ہو جائیں، غنیمت سے الگ کر کے سرکاری ملک قرار دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں سے جس قدر مناسب سمجھے لے لیں۔ ان احکام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنی النضیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے چند نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ، خیبر میں سے کچھ زمین اور فدق میں سے کچھ زمین اپنے لیے مخصوص کر لی۔ اس جائیداد کی آمدنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پوری کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کی مدد فرماتے تھے، اور جو کچھ بچتا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیتے تھے۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد تھی؟ غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان دونوں ذریعوں سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کاروبار سے کوئی جائیداد بنائی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں تقسیم ہو، بلکہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام پر صرف فرماتے تھے اور اپنا کوئی ذاتی کاروبار نہ رکھتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا گیا کہ حکومت کی جائیدادوں میں سے اتنی زمین اپنے پاس رکھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات پوری ہو سکیں۔
ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا یہ عظیم کام اپنے لیے جائیدادیں اور جاگیریں بنانے کے لیے تو نہیں کیا تھا، یہ تو ایک خدمت تھی جو خالص اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے، اور اس کا بدلہ اللہ ہی کے ذمہ تھا۔ ریاست کے مال میں آپ کا حصہ بس اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے اور اپنے بال بچوں اور ضرورت رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی باقی رہ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کو ذاتی جائیداد کی طرح وارثوں میں تقسیم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں صاف کر دیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں: میرے وارث کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے میری بیویوں کا خرچہ اور میرے انتظام کرنے والے کی اجرت ادا کرنے کے بعد وہ سب خیرات ہے۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ خیرات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا سکتے ہیں، کھانے بھر سے زیادہ لینے کا انہیں حق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کسی نبی کو زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ دیتا ہے وہ اس کی وفات کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہو۔ اس مال کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات کچھ چھپی ہوئی نہ تھیں، بلکہ تمام بڑے بڑے صحابہ ان کو جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے اکیلے اس کے راوی نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ اور تمام پاک دامن بیویاں کی یہ گواہی نہایت معتبر روایت سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے کی یہی نوعیت بیان فرمائی تھی۔ اس مبارک فرمان کے ہوتے ہوئے کون شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے معاملے میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کے مجاز ہو سکتے تھے؟ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وراثت کا معاملہ۔ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وراثت کا مطالبہ کس طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کارروائی کی۔ شرعی قاعدے کے مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کے حقدار تین فریق ہو سکتے ہیں: ایک سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کی حیثیت سے، تیسرے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے دو فریقین یعنی سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراً بعد خیبر، فدق اور مدینہ کی ان تمام جائیدادوں کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھیں اپنا دعویٰ پیش کیا، اور بعض روایت کے مطابق حضرت فاطمہ نے دلیل دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہاری وفات کے بعد تمہاری جائیداد تمہارے بال بچوں ہی میں تقسیم ہونی ہے تو آخر میرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے مجھے کیوں میراث نہ ملے؟ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ خیرات ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور میں وہ نہ کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، مگر میں ان سب لوگوں کی دیکھ بھال کروں گا جن کی دیکھ بھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم، میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کے متعلق جتنی معتبر روایت ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات کہیں اشارے کنائے میں بھی موجود نہیں ہے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر جواب میں فرمایا ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس فرمان کی نسبت سچی تھی تو پھر خلیفہ کے لیے عمل کرنے والا قانون اس کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا۔ آخر اس فرمان کا اثر صرف حضرت سیدہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما ہی کے فائدے پر تو نہ پڑتا، خود خلیفہ کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فائدہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کی وجہ سے اپنے شوہر کی میراث سے محروم ہوتی تھی۔ خلیفہ نے آخر انہیں اس قانون سے کب الگ کیا؟ اب رہ گیا تیسرا فریق یعنی ازواج مطہرات بیویوں
کا گروہ، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے اپنے 8ویں حصے کا مطالبہ کریں، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ خیرات ہے، یعنی صدقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچے تو بس اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ کیا فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دیا گیا تھا؟ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے کہ فدق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے گا۔ حضرت سیدہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پر اسی کا مطالبہ کیا تھا اور گواہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایمن کو پیش کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ گواہی قبول نہ کی اور فدق کی جائیداد ان کے حوالے کرنے سے انکار دیا۔ مگر یہ قصہ حدیث کی مستند روایت میں سے کسی میں بھی موجود نہیں ہے، البتہ تاریخ دان بلاذری اور ابن سعد نے اسے نقل کیا ہے اور ان کے بیان میں بھی کافی تضاد ہے۔ ابن سعد کی روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی بلکہ ایمن سے سنی تھی اور انہی کو گواہی میں پیش کر دیا۔ اس کے برعکس بلاذری کی روایت یہ ہے کہ حضرت سیدہ نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق مجھے دیا ہے۔ پھر ایک روایت کی روح سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایمن کو گواہی میں پیش کیا اور دوسری روایت کی روح سے ایمن اور رباح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کو۔ یہ تو ہے اس قصے کی حیثیت۔ روایت کے اعتبار سے اب قانونی کی حیثیت سے دیکھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل یا یہ تحفہ ہو سکتا تھا یا وصیت۔ اگر کہا جائے کہ تحفہ تھا تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں فدق کا قبضہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا ہوتا، ورنہ محض زبان سے کسی چیز کو کسی کے لیے نامزد کر دینا اور یہ نیت کرنا کہ وہ چیز مالک کے مرنے کے بعد ملنے والے کو ملے گی، تحفہ نہیں بلکہ وصیت ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ وہ یہ وصیت تھی تو قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اعلان فرما چکے تھے کہ اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی بتائے ہوئے قانون کے خلاف دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر ایک خاص وارث کے حق میں کوئی وصیت فرمائی ہوگی؟ علاوہ بری تحفے یا وصیت کے سوال کو نظر انداز کر کے صرف اس گواہی کو دیکھا جو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کی گئی تھی تو صریح قرآن قانون شہادت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ قرآن کی روح سے یا تو 2 مردوں کی گواہی معتبر ہے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی۔ حضرت سیدہ اگر یہ قصہ سچا مانا جائے صرف 1 عورت یا 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی لائی تھیں، اس صورت میں قانون کے خلاف فیصلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ کیا شخصیتوں کو دیکھ کر گواہی کا شرعی نصاب بدل دیا جاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک اہم واقعہ۔ اس کے بعد یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ اٹھا۔ ان کی خلافت پر 2 سال گزر چکے تھے کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقی کا مسئلہ پیش کیا اور انہوں نے خیبر و فدق کو الگ کر کے مدینے والی جائیداد اور دونوں صاحبوں کی دیکھ بھال میں اس شرط پر دے دی کہ وہ اس کی آمدنی انہی جگہوں پر خرچ کریں گے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خرچ فرماتے تھے۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس جائیداد کے انتظام پر جھگڑا ہو گیا اور وہ اس مقدمے کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس کا نہایت تفصیلی قصہ مالک بن اوس کے حوالے سے تمام معتبر کتب حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے دربان نے آ کر عرض کیا کہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور وہ تشریف لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور اطلاع دی کہ عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب تشریف لائے ہیں اور وہ بھی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دینے پر دونوں صاحب اندر تشریف لے آئے اور سلام کے بعد بیٹھتے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے اور اس کے اپنے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مقدمے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ چاچا نے بھتیجے کے لیے کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کیے۔ دوسرے ناظرین نے کہا، واقعی امیر المومنین، ان کا جھگڑا بہت لمبا کھنچ گیا ہے،
آپ انہیں اس جھگڑے سے نجات دلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھہریے، میں آپ صاحبوں کو اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ خیرات ہے؟ چاروں صاحبوں نے کہا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اسی طرح اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا آپ دونوں صاحب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا؟ دونوں نے جواب دیا، جی ہاں، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا، اب میں آپ لوگوں کو اس معاملے کی حقیقت بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مالف ہے کہ معاملے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص اختیارات دیے تھے جو کسی دوسرے کو نہیں دیے۔ پھر سورہ حشر کی آیت تلاوت کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس آیت کی روح سے یہ اعمال خالصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، مگر خدائی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر ان سب کو اپنے لیے نہیں سمیٹ لیا اور نہ ان کے معاملے میں کوئی خود غرضی برتی، بلکہ انہیں آپ ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 3 جائیدادیں مدینہ، فدق اور خیبر والی بچ گئیں۔ ان جائیدادوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے بال بچوں کا سال بھر کا خرچہ لے لیتے تھے اور باقی ساری آمدنی انہی کاموں میں صرف فرماتے تھے جن میں اللہ کا مال خرچ کیا جاتا ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان اموال کے معاملے میں زندگی بھر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کا اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات آپ سب لوگوں کے علم میں ہے؟ چاروں صحابوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ دونوں کو بھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ یہ بات جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کے اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے معاملے میں اسی طریقے پر عمل کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل سچے تھے اور ٹھیک ٹھیک حق کے راستے پر تھے۔ پھر اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھا لیا اور میں ان کا جانشین ہوا۔ میں نے اپنی حکومت کے پہلے 2 سال تک ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی اس میں سچا اور حق کا پیروکار تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ دونوں صاحب میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے اس جائیداد کے معاملے میں بات چیت کی۔ اس وقت آپ دونوں کے درمیان اتفاق تھا۔ اے عباس، آپ نے مجھ سے اپنے بھتیجے کی میراث مانگی، اور اے علی، آپ نے مجھ سے اپنی بیوی کے واسطے سے ان کے والد کی میراث مانگی۔ میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ خیرات ہے، لہذا اگر آپ چاہیں تو میں اس شرط پر یہ جائیداد آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ آپ اس میں سے اسی طرح عمل کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ عمل کرتے رہے اور خلیفہ ہونے کے بعد سے میں عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کیجیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاروں صاحبوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، کیوں حضرات، میں نے اسی شرط پر یہ جائیداد ان دونوں اصحاب کے حوالے کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس جائیداد کو حوالے کرتے وقت میری یہی شرط تھی؟ انہوں نے بھی اسے تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے مختلف کوئی فیصلہ کر دوں؟ اس خدائی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس شرط پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ جائیداد میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ حتمی نتیجہ اور فیصلہ کن نکتہ، یہ ہے اس معاملے کی پوری تاریخ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آئی۔ اسے دیکھ کر ہر شخص خود رائے قائم کر سکتا ہے کہ اس معاملے میں جو کچھ کیا گیا وہ ظلم تھا یا انصاف اور حق۔ اس کے ساتھ 2 باتیں اور بھی ہیں جو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات، اصل بحث صرف یہ تھی کہ اس جائیداد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وراثت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بحث نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچوں اور رشتہ داروں کو سرکاری خزانے سے خرچہ پانے کا حق ہے یا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنی ذات اور اپنے خاندان والوں سے کہیں زیادہ ان حضرات کی خدمت کی۔
ان کے حق کو ہر دوسرے حق پر مقدم رکھا اور جو وظیفے ان کے لیے مقرر کیے وہ خیبر، فدق اور مدینہ کی جائیدادوں کی آمدن سے کہیں زیادہ تھے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے بلکہ اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے وہ یہ ہے کہ خود سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی اس جائیداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث قرار دے کر وارثوں میں تقسیم نہیں کیا بلکہ اسے بدستور اللہ کی راہ میں وقفی ہی رہنے دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میراث ہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے دور اقتدار میں وارثوں کو اس سے محروم رکھنا کیسے جائز ہو گیا؟ اگر اسے ظلم ہی کہنے کو کسی کا جی چاہتا ہو تو پھر اسے اتنا انصاف تو کرنا ہی چاہیے کہ جس نے یہ کام کیا ہے ان سب کو ظالم کہے۔ ایک ہی جیسے کام پر کسی کے حق میں ایک فیصلہ اور کسی دوسرے کے حق میں دوسرا فیصلہ کرنا حق پرست آدمی کا کام نہیں ہے۔ ترجمہ قرآن نومبر 1958۔